السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان ایک گیند سے 3 وکٹیں گرانے جا رہا ہے۔ آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو خبر دیتا چلوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس، جس کو القادر ٹرسٹ کیس کا نام دیا گیا ہے، اب اس کیس میں 30 جولائی کو آخری موقع دیا گیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کو، جس سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ 14 اگست سے پہلے عمران خان کو یا اس کیس سے بری کر دیا جائے گا یا اس کیس میں سزا سنائی جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں صورتوں میں اس میں عمران خان کی جیت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بری ہونے کی صورت میں تو جیت سمجھ آتی ہے، سزا ہونے کی صورت میں جیت کیسے ہے؟ آپ نچلی عدالت کے جج کو فورس کر سکتے ہیں، دھمکیاں دے سکتے ہیں، فیصلے کروا سکتے ہیں، لیکن یہ کیس یہاں سے نکلے گا تو سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گا۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سزا معطلی کی درخواست ہوگی۔ سزا معطلی کی درخواست کون سنے گا؟ ظاہر ہے عامر فاروق تو بیٹھے گا، ساتھ ان کے میاں گل حسن اورنگزیب یا کوئی اور جج بیٹھیں گے، اور ایک بار پھر ڈویژن بینچ ہونے کی وجہ سے عامر فاروق اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں دے سکیں گے، اور اس طرح بہت ڈیلے کر بھی لیا تو مہینہ 1.5 مہینے میں عمران خان اس کیس سے باہر آ جائیں گے۔ عمران خان اس سال کے آخر تک بغیر کوئی ڈیل کیے ہر کیس سے باعزت بری ہو کے یا ضمانت لے کے بیٹھے ہوں گے، لیکن جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ ہر چیز کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے۔ یہ کٹ پتلی حکومت آئینی ترمیم کی طاقت حاصل کر پاتی ہے، اور قاضی صاحب سروائیو کر پاتے ہیں یا نہیں۔ قاضی صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ نظام دھڑام سے گر جائے گا ویسے ہی، اور عمران خان کو یہ روک نہیں سکیں گے۔ عمران خان کا قد جیل میں اتنا بڑا ہو چکا ہے آلریڈی کہ ان کو جیل کی دیواریں اور چھت سنبھالنے مشکل ہوئے ہیں۔ ایسے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ کیسے عمران خان نے ایک گیند سے 3 شکار کرنے ہیں۔ اس شکار کے خوف سے کمپنی گھبرا گئی ہے۔ پہلے ایک نوجوان خاتون ہے عروبہ کومل، انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ روزگار کے لیے گرلز ہاسٹل میں رہتی ہیں اور پی ٹی آئی کی فیس بک ہیڈ ہیں۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ اب نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا جانا شروع ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ریاست کو ڈاکٹر یاسمین سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کہ انہیں باہر نہیں آنے دے رہے؟ عالیہ حمزہ سے کیا خطرہ ہے یا باقی خواتین سے کیا خطرہ ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ نواز شریف ہو، مریم ہو، آصف زرداری ہو یا پھر جنگل کا بادشاہ ہو، ان سب کو خواتین سے نفرت ہے۔ ان سے خواتین کی سیاست میں دخل اندازی یا پارٹیسپیشن برداشت نہیں ہو رہی۔ اب عروبہ کومل کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اب پی ٹی آئی وکلاء اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ میرا مشورہ ہے کہ قاضی صاحب پہلے ہی دباؤ میں ہیں، خاص طور پر خواتین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف اس کو لے کے 184(3) کی درخواست دائر کرے کہ خواتین جو ملک کی آبادی کا 50% سے زائد ہیں، ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، ان کو سیاست میں پارٹیسپیشن سے روکا جا رہا ہے۔ پہلے مخصوص نشستیں لینے سے روکا گیا خواتین کو، اب خواتین کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کمیٹی میں صرف قاضی کی تو نہیں چلے گی، 2 اور بھی ججز بیٹھے ہیں، تو امید ہے یہ درخواست لگ بھی سکتی ہے۔ دوسری جانب سکندر سلطان راجہ اور اس کے 4 نو رتن کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا عمران خان نے، یہ ریفرنس اتنا تگڑا ہے، اس کے اہم پوائنٹس میں بتاتا ہوں۔ سب سے اہم چیز جو ایک تیر سے 3 شکار ہیں وہ کیسے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ 17 فروری 2024 کو راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر لیاقت علی چٹھا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور اس نے یہ تسلیم کیا آؤٹ آف 11 جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، یہ نون لیگ کو جتوائی گئیں۔ ان کے دفتر نے 70 ہزار کی لیڈ کم کرنے کا یہ کام کیا۔ جیتے ہوں کو ہروایا گیا 70 ہزار کی جو لیڈ سے جیتے ہوئے تھے۔ آگے جو لکھتے ہیں، اور یہ ہے دوسری وکٹ، ہی امپلیکیٹڈ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، پہلی وکٹ، اینڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان دا سکیم، یعنی کمشنر لیاقت چٹھا نے امپلیکیٹڈ کیا ہے، مورد الزام ٹھہرایا ہے، اس سازش کا اہم کردار قرار دیا ہے سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اور یہ دونوں کس کے بندے ہیں؟ یہ جنگل کے بادشاہ کے ٹاؤٹ ہیں۔ تو ایک گیند سے 3 وکٹیں ہیں، لیکن اس میں ایک مصلحت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں سربراہی ہے قاضی صاحب کے پاس، دوسرے نمبر پہ منصور علی شاہ، تیسرے نمبر پہ جسٹس منیب اختر، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، اور اینڈ پہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ تو یہ 5 ممبر ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے۔ منصور علی شاہ اور منیب اختر سے تو آپ انصاف کی امید کر سکتے ہیں کسی حد تک۔
قاضی صاحب سے تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن قاضی صاحب کا اس میں نام ڈال کے اس ریفرنس میں عمران خان کے وکلاء نے زبردست چال چلی ہے۔ اب قاضی صاحب ایک ایسا ریفرنس کیسے سن سکتے ہیں جس میں ان کی ذات پہ الزام آ رہا ہے؟ تو قاضی صاحب یہ ریفرنس بھی درج نہیں کیا، لیکن کر بھی دیا ہے۔ یہ ٹیکنیکل ریفرنس ہے قاضی صاحب پہ۔ کمشنر راولپنڈی کا بیان امپلیکیٹ کر رہا ہے چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اب اگر یہ اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کی جانب سے قاضی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں نہ بیٹھیں، تو منصور علی شاہ لیڈ کریں گے، نیچے آ جائیں گے منیب اختر اور ان کے نیچے ہوں گے یحییٰ آفریدی۔ تو ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اب یہ ریفرنس بڑا تگڑا ہے۔ ریفرنس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے باقی ممبران نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اسمبلیاں توڑی گئیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی۔ پنجاب کی اسمبلی گورنر نے ڈیزالو نہیں کی، وہ 48 گھنٹے میں خود بخود ڈیزالو ہو گئی۔ صدر نے اس کی تاریخ بھی دے دی کہ کب الیکشن ہونے ہیں، لیکن الیکشن کمشنر نے ہر طرح کا ہیلا بہانہ استعمال کیا کہ الیکشن نہ کروانے پڑیں۔ یہاں تک کہ الیکشن کمیشن نے بار بار یہ پلی لی کہ 90 دن میں انتخابات کرانا ہی ضروری نہیں ہے، فری اینڈ فیئر انتخابات کرانا ضروری ہیں۔ مختلف ہائی کورٹس نے بھی کہا کہ 90 دن میں انتخابات ضروری ہیں۔ سپریم کورٹ نے ملٹیپل فیصلوں میں کہا کہ 90 روز میں انتخابات ضروری ہیں، لیکن الیکشن کمشنر نے جان بوجھ کے 90 دن میں انتخابات نہیں کرائے۔ اس ریفرنس میں کافی ڈیٹس کے ساتھ تفصیلات ہیں کہ اس ڈیٹ کو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن نے ایک بیان دیا، پھر اگلی ڈیٹ کو سپریم کورٹ میں بالکل مختلف بیان دیا، جس سے ان کی میلا فائڈی ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی بہانہ بنایا پیسے نہیں ہے، کبھی بہانہ بنایا کہ تاریخ دینے کا اختیار صدر کے پاس نہیں ہے، کبھی کہا میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے صرف اس سنگل بنیاد پہ کہ 90 دن میں اس نے الیکشن نہیں کروائے، الیکشن کمیشن فارغ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر شروع ہوتا ہے کہ کس طرح عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے بائسنس شو کی۔ عمران خان کو سب سے پہلے مس ڈکلیریشن کی بنیاد پر میاں والی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا۔ الیکشن کمیشن یہ نہیں کر سکتا تھا، نون لیگی سپیکر نے ریفرنس بھیجا اور الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی سیٹ کر دیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن جو کہ غیر جانبدار ادارہ ہونا چاہیے، عمران خان کے خلاف پارٹی بن کے عدالت چلا گیا اور الیکشن کمیشن نے مہنگے وکیل کیے اور عمران خان کو فوجداری مقدمے میں سزا دلوائی، جو توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا جج دلاور والا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا، جو کہ غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ اس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ پھر حوالہ دیا گیا کہ کس طریقے سے عمران خان کو سارے پروسیس سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پھر حوالہ آتا ہے بلے کے نشان کا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن بار بار تسلیم نہ کرنے کا حوالہ دیا گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی اور جماعت کے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کھنگالے گئے سوائے پی ٹی آئی کے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نیوٹرل نہیں ہے۔ کیا یہ اعتراض اس نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی پہ اٹھایا؟ باقی جماعتوں کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ تو فیملی پارٹیز ہیں۔ اسی طرح ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے کہا گیا ریفرنس میں کہ صرف پی ٹی آئی کا ڈیٹا کھنگالا گیا۔ تو یہاں بھی الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی بے نقاب ہو جاتی ہے کہ وہ نیوٹرل ادارہ نہیں ہے۔ پھر الیکشن سے پہلے عمران خان کا نام لینے پر پابندی لگی، الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ یہ پری پول دھاندلی کی طرح ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتا تھا، یہ پری پول دھاندلی کی طرح ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو بار بار توجہ دلانے کے باوجود اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پی ٹی آئی کو ریلیز کرنے کی اجازت نہیں تھی، جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن سے بار بار رابطہ کیا گیا، الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پھر جب فارم جمع کرانے کا وقت آیا، کس طرح فارم چھینے گئے، متنازعہ آروز لگائے گئے، 90% فارم جنہوں نے ریجیکٹ کیے اور پھر وہ عدالتوں سے جا کر بحال ہوئے۔ بلے کے کیس کے فیصلے کا لکھا ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا غلط مطلب نکالا اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کیا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ کیسے الیکشن کی رات کو جب فارم 45 کے بعد 46, 47, 48 کا ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا تھا، ہمارا الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ رات 2 بجے تک آپ نے نتائج دینے ہیں، وہ نہیں دیے گئے۔ پھر جب فارم 47, 48 کا ڈیٹا کمپائل ہو رہا تھا تو ہر امیدوار کا نمائندہ آپ کے وہاں موجود ہونا ضروری ہے، لیکن پی ٹی آئی کے سارے امیدواروں کے نمائندوں کو نکال دیا گیا۔ اب الیکشن کمیشن کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ سب اس نے کیوں کیا۔ پھر ریزرو سیٹوں کے حوالے سے کس طرح الیکشن کمیشن نے ساری سیٹیں اٹھا کے دوسری جماعتوں کو دے دی۔ پھر پارٹی بن کے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کس طرح کیس لڑتا رہا۔ اس فیصلے کا حوالہ دیا گیا جو ابھی 8 ججز نے دیا ہے، جس میں 8 ججوں نے الیکشن کمیشن کو جھوٹا قرار دیا ہے۔
بہرحال یہ ایک بڑا تفصیلی ریفرنس ہے جس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور قاضی کی وکٹ باہر اڑنے جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔